الحمدللہ بہت ہی پیارے انداز میں تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے ہمارے بھائی حسن ہاشمی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمر میں برکتیں عطا فرمائے، بے لوث ہو کر ہماری محفلوں میں آتے ہیں۔ تقریباً 3 سال سے ہمارے پروگرام کو یہ کوریج دے رہے ہیں۔ 12 روزہ میلاد ہاشمی اسٹوڈیو کے نام سے ان کا چینل ہے، اور اس پہ ہماری ساری محفلیں 3 سال گزشتہ 2 سال کی بھی محفلیں اپلوڈ انہوں نے کی ہوئی ہیں، نعتیں بھی کی ہوئی ہیں بچوں کی، اور الحمدللہ بہت ہی اچھے طریقے سے پروگرام کو کور کرتے ہیں یہ۔ اور ساتھ ہمارے عمدہ ساؤنڈ والے جو ہیں وہ بھی۔ جس دن میں یہاں پر آیا تو پہلی دفعہ میں نے یہاں پر میلاد کرایا تو یہ جگہ پر جو تھی یہ ایک پلاٹ تھا، تو یہ میں نے ابھی وہ خریدی نہیں تھی جگہ، تو اسی پلاٹ کو ہم نے سیدھا کر کے تو پھر ہم نے یہاں پر پہلی محفل کرائی۔ میرے بیٹے کی شادی تھی حمزہ کی، تو وہ محفل بھی الحمدللہ رات کو تقریباً بہت کامیاب رہی۔ پنڈی کے مروف اللہ خان اس میں آئے ہوئے تھے، اور میں یہاں پر کسی کو جانتا بھی نہیں تھا علماء کرام کو، جو ٹھنڈا پانی کے ہیں یا علی پور کے ہیں، کافی تعداد میں علماء کرام نے شرکت فرمائی۔ پھر دوسرا پروگرام جو میں نے کرایا پھر میں وہاں پنڈی سے یہاں شفٹ ہو گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت صرف 2 کمرے تھے میرے پاس 7 والے گھر میں، چونکہ میرا یہ لال بھائی ہمارے 20 بھائی آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، ساتھ آباد سے آئے، ان کو فشن دے کے تو ادھر آ جائیں آپ لال بھائی، تو ساتھ کافی سارے ساتھی میرے رہے ہیں آج یہ یمین مغل صاحب آئے ہیں بھرپور سے، جفان بھائی آئے ہیں بنی ڈالا سے، منیر صاحب کے مصریہ سے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ صاحب کے جو ہے آنا قبول فرمائے۔ تو میں نے اعلیٰ حضرت کا پروگرام کرایا تو چھوٹا سا ہال تھا وہ ساتھ، اب اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ یار ٹینٹ شینٹ لگائیں گوائے کچھ کر، تو سارا سا پروگرام میں نے دوستوں کو کہا یار اعلیٰ حضرت علامہ راشد رضوی صاحب کو میں نے خطاب کے لیے بلایا، تو انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے کہا یہ جگہ تو چھوٹی ہے لیکن محفل آپ بہت بڑی ہے، جس ہستی کے لیے آپ محفل کر رہے ہیں وہ ہستی بہت بڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بڑی جگہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نوازا حضور کے صدقے، حضور کے میلاد کے صدقے، یعنی کہ جو کچھ مجھے ملا ہے حضور کے میلاد کے صدقے میں ملا ہے۔ ایک میری ماں کی دعا ہے اور ایک حضور کا میلاد ہے، کیونکہ میری ماں بھی عاشق میلاد تھی۔ وہ مرتے وقت بھی جب ان کی موت ہونے والی تھی تو انہوں نے 5-6 دن رہتے تھے، میں پنڈی میں رہتا تھا کھبا میں، تو بالکل وہ چل نہیں سکتی تھی۔ مجھے کہتی ہیں بیٹا زندگی کا کوئی پتہ نہیں، آج مجھے 12 روپیہ الاول ہے تو میں جلوس دکھانا ہے۔ اب میں نے کھبا سے ان کو ویل چیئر پہ لیا، تو وہاں سے نکلا تیلی محلے پیدل، امام جی کو چیئر پہ لیجیے، تیلی محلے سے پھر سیدھا کمیٹی چوک سے فوارہ چوک سے بندی سے پھر واپس جو ہے وہ اپنے گارجین کے والدہ کو، انہوں نے پھر مجھے بڑی دعا دی، انہوں نے جلوس دیکھا ایک ملا، ہم کو رات کو 2-3 میرے ابو بھی ساتھ تھے، امی بھی تھی، اور یہ میرے بچے جو ابو بکر ہے اور حمزہ ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت، اس طرح جیسے میرا پوتا ہے چھوٹے چھوٹے، یہ بھی ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں، میری بیگم بھی چل رہی ہے، تو ہم سارا ان کو جلوس دکھا رہے ہیں، کبھی ایک اسٹیج پہ کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی دوسرے پہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو میری والدہ بھی اللہ کی ولیہ تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں یعنی کہ میں محنت مزدوری بھی کرتا ہوں، تو کبھی دیر سے محفلوں میں آتے تھے رات کو 2-3 بجے، جب بھی میں 3 بجے آیا ہوں 2 بجے آیا ہوں، تو میں نے اپنی والدہ کو مصلی پہ ہی دیکھا ہے، کبھی میں نے ان کو سویا ہوا نہیں دیکھا، عبادت کرتے دیکھا ہوں۔ رات کو میں 3 بجے بھی آیا ہوں، 4 بجے بھی آیا ہوں، تو دیکھا ہے کہ امی جان جو ہے وہ مصلی پہ ہے۔ ایسی اللہ کی ولیہ تھی، اور انہوں نے مجھے دعا دی، انہوں نے کہا انشاءاللہ یہ میلاد کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمہیں بہت حاجی صاحب آگے آئے ہیں، تو ہلال رفیق صاحب بھی ہمارے دوست ہیں، ڈھوکلا خان سے تشریف لائے ہیں، تو آگے آ جائیں ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ میلاد ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ اپنا لیں، یہ نہیں لازمی کہ آپ نے کہ بہت سارے اہتمام کرنا ہے، جب اللہ دے تو اہتمام بھی کریں۔ اب میلاد کیا ہے کہ جب میرے اوپر بہت قرضہ تھا، 5-6 لاکھ روپیہ میں نے لوگوں کو دینا تھا سستے دور میں، آج تو کم از کم 50-60 لاکھ روپے میں، تو میرے پاس پیسے تو نہیں ہوتے تھے میلاد کرنے کے لیے، تو میرے 5 بیٹے تھے، ان کو بٹھا لیا تو ٹافیاں لے آیا۔ ایک بیٹا میرا حمزہ جو سب سے بڑا ہے وہ بھی نعت خوان تھا، اس کو میں نے کہا بیٹا نعت پڑھیں، اس نے نعت پڑھ لی، ساتھ ہم نے بھی پڑھ لی،
بس دعا کرنی، باہر بچے گلی میں جو کھیل رہے ہوتے ہیں ان میں ٹافیاں، حضور کا ملاپ رکھنا. کیونکہ کتابوں میں پڑھا ہے میں نے کہ شاہ عبد الحق محدث سے دہلوی کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد شاہ عبد الرحیم جو ہے وہ بھی بہت عاشق میلاد تھے. ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کرتے اور دینے پکاتے سب کچھ کرتے. ایک سال ان کے ہاتھ کام تھا، وہ کہنے لگے کہ میلاد اب کیسے ہوگا. انہوں نے کیا کیا، وہ چھولے نہیں ہوتے بھنے ہوئے، چھولے منگائے، چنے منگائے بھنے ہوئے، اور ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھا اور پڑھ کے وہ چنے جو ہے لوگوں میں تقسیم کر دیے. اب سوچتے ہیں کہ یار یہ تو چنوں پہ میلاد کیا، ہر سال کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو اس دفعہ تو کچھ پیسے ہی نہیں تھے تو میں نے چنوں پہ میلاد کر کے کیا آپ کا قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا. رات کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے. کیا دیجیے سبحان اللہ. حضور کا دربار لگا ہوا ہے، جناب صدیق اکبر بھی بیٹھے ہیں، عمر فاروق بھی بیٹھے ہیں، عثمان غنی بھی بیٹھے ہیں، حضرت علی بھی بیٹھے ہیں، تمام صحابہ کرام کا جھرمٹ لگا ہوا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے مفہوم ہے کہ وہ چنے پڑے ہوئے ہیں جو انہوں نے تقسیم کیے تھے. کیا دیجیے سبحان اللہ. اور فرمایا کہ شاہ عبد الرحیم جو تم نے چنے آج ہماری بارگاہ میں بھیجے نا ہمیں بہت پسند آئے. دل دیکھا جاتا ہے بارگاہ رسالت کے اندر، دل دیکھا. آپ بھی اپنے گھروں میں اس مہینے کو لانا بیانا جاتے ہیں. ہر بندہ چھوٹی سی، یہ یمین نور صاحب میرے پاس آتے ہیں الحمدللہ، بہت پرانے آتے ہیں میرے پاس، ہمارے بہت ہی. ان کو کتنی دفعہ میں نے کہا جی آپ محفل کرائیں، ان کے ہاتھ تنگ بھی ہوا تھا بھی انہوں نے اپنے گھر میں محفل کرائی. الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نوازتا ہے. راجہ سلیم صاحب ہیں جو الحمدللہ شروع سے یعنی کہ یہ بہت الحمدللہ میلاد سے محبت کرتے ہیں. 11ویں شریف آرمی میں ان کے گھر ہوتی ہے میلاد. یہ میرے دوست الحمدللہ سب میلادی ہیں، ہم الحمدللہ سب میلادی ہیں، فسادی کوئی نہیں ہے، سارے میلادی ہیں. ہم میلاد والے جو ہوتے ہیں نا وہ فساد والے نہیں ہوتے، اور جو درود والے ہوتے ہیں وہ برود والے نہیں ہوتے. ہم درود والے بھی ہیں اور میلاد والے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں اسی طرح منانے کی توفیق ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد بھی یہ 12 روزہ سلسلہ جاری ہے. میرے بچہ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ 12 روزہ میلاد کرواتے رہیں. اب 12 روزہ کے ساتھ ساتھ ہم نے اس دفعہ محرم میں پنجتن پاک کی نسبت سے 5 روزہ بھی کی ہے. 5 روزہ کی 5 محفلیں یہاں پر میلاد عالم میں ہوئی ہیں. تو یہ کام بڑا ہے جس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اے محبوب آنے والی ہر گھڑی پہلی گھڑی سے تمہارے لیے بہتر ہو. اور برفان اللہ کا ذکر کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اپنے محبوب سے. اللہ تعالیٰ نے برفان اللہ کا ذکر کا وعدہ کیا ہوا ہے. ہماری کیا مجال ہے کہ حضور کا ذکر بلند، اللہ خود بلند کروا رہا ہے. اللہ نے کہا برفان ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. دن بدن بڑھ رہا ہے میلاد، دن بدن ذکر رسول ہو رہا ہے. اور ذکر میلاد کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے صوم و صلاۃ کی پابندی کرنی چاہیے، نماز بھی پڑھنی چاہیے، اور والدین کی دعائیں لینی چاہیے. جس گھر میں والدین موجود ہیں ان کی دعا لو. ان سے جب تم گھر سے نکلو تو ان سے جو ہے نا تھاپڑ دو اپنے کھانے میں، ان کے پاؤں چوم کے جاؤ، ہاتھ چوم کے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہر کام میں کامیابی دے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مشکل سے مشکل مرحلہ آ جائے اگر ماں باپ کی دعا ساتھ ہوگی. میں کہتا ہوں سب سے بڑے پیر جو ہے ہمارے ماں باپ. اگر ماں باپ گھر میں موجود ہیں تو پھر ہمیں کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. پیر کے پاس جائیں لیکن ان سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے. سب سے بڑے پیر ہمارے ماں باپ ہیں اور ان کی خدمت ان کی زندگی میں کریں. جب ماں باپ کی، جب میرا یہ بچے ہمارے ہیں، ہمیں جب ہم بچوں کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اس بچے کو یار یہ کھانا یہ والا پسند ہے، ہم کہتے ہیں کہ آج یہ بناؤ، میرا بیٹا یہ پسند کرتا ہے، یہ بناؤ. جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ہمیں ان کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے کہ یار ہمارے ابو کو یہ چیز پسند ہے، ان کے مانگنے کے بغیر ہم لے لیں. لازمی نہیں ہے کہ وہ مانگے اور منہ سے نکالے تو نہیں. آپ 10 روپے کماتے ہیں، 2 روپے اپنے ماں باپ پہ لگائیں اور ان کے لیے یاد سے چیز لے کے جائیں کہ میرے ابو کو یہ چیز پسند ہے. میرے والد صاحب سگریٹ پیتے تھے اور مجھے پتا تھا ان کو یہ والا سگریٹ پسند ہے، میں ان کے لیے لے کے جاتا تھا. یار میرے ابو کو پسند ہے، ان کو مانگنے نہ پڑے سگریٹ سے. خود اپنے والد صاحب کے لیے سگریٹ لے کے گیا. اور میری والدہ جو ہے وہ ناشتہ کرتی تھی ادھر سے بنی سے نا، وہ پاپڑا وسال سے، وہ نیاری کھاتی تھی بڑے شوق سے.
نیاری. تو ٹھنڈا پانی جب وہ شفٹ ہو گئی تو میں وہاں سے ٹھنڈا پنڈی سے ان کے لیے ناشتہ لے کر یہاں پر صبح صبح پہنچ جاتا تھا کہ میری امی کو پسند ہے ناشتہ وہاں کا, اس ایریے میں وہ نیاری نہیں ملتی. تو یہ ماں باپ کی پسند کا خیال ہمیں رکھنا ہے. جب مر جائیں تو پھر آپ بڑی بڑی ٹرین بھر کے تقسیم کریں, لوگوں میں کیا فائدہ ہے. جب آپ زندگی میں ان کو نہ پوچھیں, زندگی میں ان کی خواہشات, آپ بھی جن کے والدین بوڑھے ہیں وہ اپنے والدین کا خیال کریں, ان کی قدر کریں. انشاءاللہ بچوں آپ کامیاب ہو جاؤ گے, ماں کی خدمت کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. ماں جیسی دولت, باپ جیسی دولت دنیا میں کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.